بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ ہیڈ فون کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ آواز اور بھی زیادہ خوبصورت لگے گی۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ایک غار میں 3 آدمیوں نے پناہ لی۔ پہاڑ کا کچھ حصہ غار کے دروازے پر گرا اور اس کا راستہ بند کر دیا۔ ایک نے کہا، یاد کرو تم میں سے کس نے نیک عمل کیا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سبب ہم پر رحم کر دے۔ ایک آدمی نے کہا، میں نے ایک دفعہ ایک نیکی کی تھی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ میرے کچھ مزدور کام کرتے تھے، میرے اعمال میرے پاس آئے، میں نے ہر ایک کو معین مزدوری دی۔ ایک دن ایک آدمی نصف انہار کے وقت میرے پاس آیا، میں نے اسے مزدوری پر تو لگا دیا، لیکن نصف دن کی وجہ سے دوسرے مزدوروں کی مزدوری کے نصف کے بقدر دینے کا طے کیا، لیکن اس نے اس نصف دن میں اتنا کام کیا جو دوسروں نے پورے دن میں کیا تھا، اس لیے میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اسے اس کے ساتھیوں کی طرح پوری اجرت دوں، کیونکہ اس نے اپنا کام کرنے میں پوری محنت کی ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، کیا تو اس کو وہی اجرت دے رہا ہے جو مجھے دی، حالانکہ اس نے نصف دن کام کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ کے بندے، جو کچھ تجھ سے تیرے بارے میں طے ہوا تھا اس میں نے کوئی کمی نہیں کی، یہ میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہوں۔ میری اس بات سے اسے غصہ آیا اور وہ اجرت چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے گھر کے ایک کونے میں اس کا حق رکھ دیا۔ پھر ایک دن میرے پاس سے گائے گزری، میں نے اس کی اجرت والے مال سے دودھ چھڑایا ہوا گائے کا بچہ خرید لیا۔ اس کی نسل بڑھتی رہی اور گایوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ ایک دن وہی مزدور میرے پاس سے گزرا، وہ بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اسے نہیں پہچانا۔ اس نے کہا، میرا حق تیرے پاس ہے۔ جب اس نے مجھے یاد کرایا تو بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا، میں تو تیری ہی تلاش میں تھا۔ میں نے اس پر ساری گائیں پیش کرتے ہوئے کہا، یہ تیرا حق ہے۔ اس نے کہا، او اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا؟ اگر میرے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتا تو میرا حق تو مجھے دے دے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، یہ تیرا ہی حق ہے، اس میں کوئی چیز میری نہیں ہے۔ سو میں نے وہ سارا مال اسے دے دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ نیکی تیری ذات کے لیے کی ہے تو اس سے ہمارے لیے گنجائش پیدا کر۔ اس دعا کی وجہ سے پتھر اتنا ہٹ گیا کہ باہر کا ماحول انہیں نظر آنے لگ گیا۔ دوسرے نے کہا، میں نے بھی ایک دفعہ ایک نیکی کی تھی، تفصیل یہ ہے کہ میرے پاس کچھ ضرورت سے زیادہ مال تھا، لوگ شدت میں مبتلا ہو گئے۔ ایک عورت میرے پاس کچھ مال طلب کرنے کے لیے آئی، میں نے کہا، اللہ کی قسم تیری شرمگاہ کے علاوہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، وہ چلی گئی۔ پھر وہ لوٹ آئی اور مجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا، لیکن میں انکار پر تلا رہا اور کہا، نہیں، اللہ کی قسم تیری شرمگاہ کے علاوہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس نے میرے مطالبے کا انکار کر دیا اور چلی گئی۔ اس نے یہ بات اپنے خاوند کو بتلائی تو اس نے کہا، تو اسے اپنا نفس دے دے، یعنی اسے زنا کرنے دے اور کچھ لے کر اپنے بچوں کی ضرورت پوری کر۔ وہ آئی اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی، لیکن میں نے پہلے کی طرح انکار ہی کیا اور کہا، پہلے اپنا نفس فروخت کرنا ہوگا، یعنی اپنی عزت لوٹانی ہوگی۔ جب اس نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ جب میں نے اسے ننگا کیا اور بدکاری کا ارادہ کر لیا تو اس وقت میرے نیچے کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے اسے کہا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، میں جہانوں کے پالنہار اللہ سے ڈر رہی ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا، تو تنگ دستی کے باوجود اس سے ڈرتی ہے اور میں تو خوشحالی میں بھی نہیں ڈرتا۔ پس میں نے اسے چھوڑ دیا اور اسے ننگا کرنے کے جرم میں جو کچھ مجھ پر عائد ہوتا تھا میں نے اسے دے دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ نیکی تیری ذات کے لیے کی تھی تو آج اس چٹان کو ہٹا دے۔ اس دعا کی وجہ سے وہ مزید ہٹ گئی، حتیٰ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے لگ گئے۔ تیسرے نے کہا، میں نے بھی ایک نیکی کی تھی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے پاس بکریاں تھیں۔ میں اپنے والدین کو کھانا کھلاتا اور دودھ پلاتا تھا اور پھر اپنی بکریوں کی طرف لوٹ جاتا تھا۔ ایک دن بارش نے مجھے وقت پر لوٹنے سے روک لیا، وہیں شام ہو گئی۔
جب میں گھر پہنچا برتن لیا، بکریوں کا دودھ دوہا اور اپنے والدین کے پاس لے کر اسے گیا، لیکن وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی سو چکے تھے۔ ایک طرف ان کو بیدار کرنا مجھ پر گراں گزر رہا تھا اور دوسری طرف بکریوں کو یوں ہی بے حفاظت چھوڑ آنا پریشان کر رہا تھا۔ بہرحال میں برتن تھامے ان کے انتظار میں بیٹھا رہا، حتیٰ کہ وہ صبح کو بیدار ہوئے، یعنی نیند سے اٹھے، اور میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ نیکی تیرے لیے کی تھی تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ سیدنا نعمان کہتے ہیں گویا کہ میں نے یہ الفاظ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو غار کے دہانے سے ہٹا دیا اور وہ نکل گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو آگ پر حرام ہو گیا یا آگ اس پر حرام ہو گئی؟ ہر قریب کرنے والے، نرم خو اور آسانی کرنے والے پر آگ حرام ہے۔